غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ صاحب کشف تھے، جنت المالا تشریف لے جاتے. امام احمد ابن حنبل کا واقعہ غالباً. تو جب آپ کسی قبر کے پاس بیٹھتے نا تو قبر والے کے پورے حالات ان کے اوپر عیاں ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر. آپ ایک قبر کے پاس بیٹھے، ایک قبرستان تشریف جنت المالا تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جتنے مومنین ہیں نا سب کی قبریں انوار سے چمک رہی ہیں، ان کی قبروں میں نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. اور سب قبر والوں کے چہرے بالکل خوشی سے جو ہے ٹم یعنی تل ملا رہے ہیں، ایک دم بالکل خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ایک دم بالکل عجیب ان کی کیفیت ہے. لیکن ایک قبر ایسی تھی جو قبر والے کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور قبر میں بھی تھوڑا سا اندھیرے جیسا مسئلہ تھا. بس انہوں نے فوراً قبر والے سے پوچھا کیا بات ہے، میں تیری قبر میں رونق نہیں دیکھ رہا ہوں اور تیرے چہرے پر رونق نہیں دیکھ رہا ہوں. اب اس شخص نے جو جواب دیا سنیے. وہ کہتا ہے حضور میں تقریباً 50 سال کی عمر کراس کر چکا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا. قدرت نے مجھے بے پناہ دولت عطا فرمائی، مکے کے اندر میں رہتا ہوں، کوئی دولت میں میرے پاس کمی نہیں. بیٹا جوان ہونے تک میں بوڑھا ہو گیا اور بیٹے کے لیے میں نے بہت ساری دولت چھوڑی. اور جیسے بیٹا جوان ہوا 15-16 سال کا ہوا میری موت ہو گئی اور میں آج قبر کے اندر موجود ہوں. دولت کی کثرت کی بنیاد پر میرے بیٹے کو سنگت اچھی نہیں ملی اور میرا بیٹا ان دوستوں کے ساتھ، اور دوست لوگ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے ساتھ لگ گئے. اور پھر میرا بیٹا اب مجھے بھی بھول چکا ہے اور نیکیوں کو بھی بھول چکا ہے، مکے میں رہ کر جلدی سے طواف کعبہ کے لیے بھی نہیں آتا. بس انہوں نے سنا اور فرمایا تیرا پتہ کیا ہے، تیرے بیٹا کہاں رہتا ہے، پتہ بتایا. گئے وہاں سے، دیکھا تو بیٹا بالکل ایک دم مست موجود ہے. سلام کیا انہوں نے اور فرمایا کہ کیا حال ہے. کہا بہت اچھا ہے، مالک کا بہت کرم. کہا اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ساری دولت. کہا میرے ابا کا اللہ بھلا کرے، چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے، میری محنت کا کچھ نہیں، میرے باپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تجھے معلوم بھی ہے، وہ بزرگ فرمایا تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے باپ کی قبر میں کیا پوزیشن ہے. کہا نہیں. کہا میں نے دیکھا ہے تیرے باپ کی قبر میں اندھیرا ہے، سب قبر والوں کو تحفہ پہنچ رہا ہے لیکن تیرے باپ کی قبر میں کوئی تحفہ نہیں جا رہا، تیرے باپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. بس اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا حضور ایسا کیوں؟ تو کہا ہر مرنے والے کے رشتہ دار مرنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہیں، لیکن تو ایسی اولاد ہے کہ تیرے باپ کے پیسے سے عیش موج کر رہا ہے، کبھی کوئی نیکی کی طرف تیرا قدم نہیں بڑھا اور نہ تیرے باپ کو تو نے یاد رکھا. بس وہ رونے لگا اور رو کر کے فوراً بولتا ہے میں ابھی حاضر ہوا، گیا غسل کیا، وضو کیا. کہا میں جا رہا ہوں اب طواف کعبہ کے لیے. گیا طواف کعبہ کیا، تلاوت شروع کی، باپ کے لیے دعائیں کیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مالک یا امام احمد ابن حنبل جو بھی بزرگ تھے وہ گئے اس شخص کی قبر پر، دیکھا تو اس کی قبر نور سے بھری. اور پھر اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میرے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھا دیا. تو ہم دولت میں اتنا ڈوب جاتے، بیٹے کے لیے بنگلہ ہو، بیٹے کے لیے گاڑی ہو، بیٹے کے لیے بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہم سوچتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بیٹا دین کے راستے پر بھی چلے تاکہ اس کی نیکیوں کا فائدہ بھی ہمیں قبر میں پہنچے؟ ہم یہ نہیں سوچتے. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی نہیں چلتے تو بیٹے کے بارے میں کیا سوچیں. تو میری گزارش ہے زندگی بدلو. پہلے ایسا تھا کہ گناہوں کی دنیا جو ہے وہ مغربی ممالک اور یورپین کنٹریز کو کہا جاتا تھا کہ وہ گناہوں کی دنیا ہے، اور یہاں اب دبئی میں تو گناہ کتنے ہوتے اور کیا ہوتے میں نہیں جانتا، اور نہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں. بچو اور یہ عقیدہ رکھو کہ قبر سے اٹھائے جائیں گے
اور ایک ایک عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے. وہ پوچھے گا اور اس کا پوچھنے کا معاملہ سامنے رکھو اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اس طریقے سے زندگی گزرے گی، اس کے تصور کے ساتھ، اس کے ڈر سے، دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر بھی بہتر ہوگی، اور محشر بھی انشاءاللہ العظیم ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی.